بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھوک شکم سیری سے بہتر۔ 3 آدمی شہر مدینہ میں داخل ہوئے۔ رات کا وقت تھا۔ یہ تینوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتے تھے، لیکن کچھ سوچ کر آپس میں کہنے لگے، اگر ہم تینوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلے جائیں تو ممکن ہے رات کے وقت انہیں زحمت ہو، لہٰذا ہمیں مختلف مقامات پر جا کر ٹھہرنا چاہیے۔ ایک نے کہا، میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جاؤں گا۔ دوسرے نے کہا، میں علی مرتضیٰ علیہ السلام کے گھر جاؤں گا۔ تیسرے نے کہا، میں تو مسجد جا کر اللہ کا مہمان بنوں گا۔ دوسرے دن یہ تینوں مسجد میں جمع ہوئے اور ہر ایک نے اپنے ساتھ پیش آنے والی صورتحال بیان کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جانے والے مہمان نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی خوراک میں شریک کیا اور میں ان کے ساتھ دودھ کی صورت میں موجود غذا کھا کر سیر ہو گیا اور رات بھر آرام سے سویا۔ دوسرے نے بھی یہی بتایا کہ میں علی علیہ السلام کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا اور شکم سیر ہو کر سو گیا۔ تیسرے نے کہا، میں رات بھر بھوکا رہا اور ٹھیک طرح سے سو بھی نہ سکا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ اے رسول، ہمارے مہمان سے کہہ دیجئے، اگر شکم سیری بھوک سے بہتر ہوتی تو ہم تمہاری مہمان نوازی ضرور کرتے۔ یہ خیال مت کیجئے کہ پیٹ بھر کھلانے کا نام ہی مہمان نوازی ہے۔ جب پیٹ بھر جاتا ہے تو اس سے جسم اور روح دونوں زحمت میں پڑ جاتے ہیں اور انسان کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی موت کو بھلا بیٹھتا ہے اور اس کا دل خضوع و خشوع سے خالی ہو جاتا ہے اور اسے دوسروں کے رنج و غم کا احساس نہیں رہتا۔ جو بھی خیر و برکت اور عافیت و رحمت ہے وہ بھوکا رہنے اور کم غذا کھانے میں ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔